آپ تمام ناظرین کا T9 ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے۔ جدوجہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان خیالات کا اظہار بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے محبوب نگر میں منعقدہ جلسے جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی میں علماء کے رول اور دیگر مجاہدین آزادی کی قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بیرسٹر اویسی نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کو جدوجہد آزادی کی سب سے بڑی مہم قرار دیا اور کہا کہ ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی اور آخر انگریزوں کے خلاف چوتھی جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن افسوس آج فاشسٹ طاقتیں ٹیپو سلطان کا موازنہ ساورکر سے کر رہی ہیں، جس نے 4 بار انگریزوں سے معافی مانگی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو دوست حکمران تھے۔ اپنی سلطنت میں سبھی مذاہب کے ماننے والوں مکمل مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ آج ملک آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس سال 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعہ سے خواتین کی عظمت کا ذکر کیا، بیگم حضرت محل کو یاد کیا، لیکن دوسرے ہی لمحہ انہی کی آبائی ریاست کی انہی کی جماعت BJP حکومت نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور بلقیس بانو کے ارکان خاندان کی اجتماعی قتل کے مجرمین کو رہا کرتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان کی کہنی اور کرنی میں فرق کیوں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بلقیس بانو کے قاتلوں کو دوبارہ جیل روانہ کریں۔ آخر میں بیرسٹر اویسی نے جلسے کے انتظامات کے لیے انتظامی کمیٹی کنوینر عیسیٰ عمودی اور دیگر سے اظہار تشکر کیا۔ اس جلسے میں علامہ مولانا المصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا کے علاوہ کنوینر جلسے عیسیٰ عمودی، مقامی علماء سید عبدالرزاق شاہ قادری، سید غوث محی الدین، صدر قاضی محبوب نگر مولانا حسن بیگ میٹھی، مولانا نعیم کوثر ارشادی، مولانا ثناء اللہ خان قاسمی، صدر نشین امتیاز اسحاق، صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبدالرحمان، صدر زرعی مارکیٹ کمیٹی خواجہ فیاض الدین انور پاشا کے علاوہ مجلسی قائدین عبدالہادی ایڈوکیٹ، صدر ضلع مجلس جابر بن سعید الجابری، کوآرڈینیٹر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ، صدر ضلع یوتھ مجلس سعادت اللہ حسینی بلدی فلور لیڈر مجلس کے علاوہ انتظامی کمیٹی قائدین عبدالاحد صدیقی، تقی حسین تقی، محمد جعفر، ابراہیم قادری، حافظ ادریس سراجی، محمد محسن خان کے علاوہ کونسلران بلدیہ اور دیگر سیاسی جماعتوں اور سیاسی تنظیموں کے قائدین موجود تھے۔ جلسے کی نظامت محمد تقی حسین نے کی۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ جلسے کا اختتام قومی ترانے سے ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی خبر۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نسبتاً ان سے کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ رول مسلمانوں کا رہا ہے۔ مسلمانوں نے 150 سال تک جدوجہد آزادی کی قیادت کی۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں جب مہاتما گاندھی ہندوستان میں سرگرم ہوئے، تب کہیں جا کر مسلمانوں میں دیگر ابنائے وطن نے جدوجہد آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ پھر بھی اس تحریک کے 20ویں صدی کے بعد بھی جدوجہد آزادی میں دیگر ابنائے وطن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے برابر حصہ لیا۔ آپ کو بتاتا چلوں، غدر کی تحریک میں جملہ 225 خواتین ہماری مسلم مائیں شہید ہوئیں اور وہ بھی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئیں۔ 225 مسلم ہماری مائیں جناب امتیاز اسحاق صاحب، صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائیں۔ ان کے علاوہ کوئی ڈیسک پر نہیں رہے گا۔ برائے مہربانی ہمارے والنٹرز دیکھیے نظم و نسق کا مظاہرہ کریں۔ میں تمام والنٹر سے خواہش کرتا ہوں کہ بیریکیڈز کے اندر رہنے کے بجائے میں آج کے جلسے میں صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدر کل ہند مجلس اتحاد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شوٹ آن واچ کے آرڈر نکل گئے تھے کہ دیکھتے ہی انہیں گولی مار دی جائے، تو اس وقت تخت دار پر چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عدم انعام تھا، وہاں ایک پولیس اسٹیشن کو جلا۔ حالات ہرگز بھی یہ نہیں ہوتے میرے بھائی، کیا ہے
برادران وطن کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. میرے سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے یہ اجلاس بلایا تھا حیدرآباد میں ایراگڈے کے قریب میں. وہاں میں شریک تھا. پروگرام کے بعد جب کھانے پر ہم لوگ بیٹھے اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عالی جناب عزت مآب بیرسٹر اسدالدین اویسی. میں ہوں مجلس میرا پیغام ہے بھائی چارہ، میرا ہر ایک آنسو ہے پچھڑے طبقوں کے لیے، میرا ہر ایک کام ہے بھائی چارہ. ملاحظہ کریں، میں تلنگانے کی بیٹی میرا بھارت ہے مہان. پہچان ملک سے عشق کرو میرے نبی کا فرمان. گلستہ ہی نہیں مدفن بھی میرا ہندوستان. میں ہوں مجلس میرا پیغام ہے بھائی چارہ. میں وہ گلدستہ ہوں جس میں ہے کئی، میرا جھنڈا ہے ہرا، میری نشانی ہے پتنگ. مشاہدہ کریں. آئیے میں جناب مولانا نعیم کوثر ارشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ اور بانی دارالعلوم خضر سبیل سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے کو مقرر کریں. یقیناً ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے، مگر جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ان کو سلام کرتے رہیں اور ان کی قربانی اور ایثار سے ہم اپنے آپ میں ایک جذبے کو پیدا کریں تاکہ ہم بھی اس ملک کو اور مضبوط کر سکیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ابھی سنا کہ کیسے بھارت کو آزادی ملی. معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہیں پر پلاسی کی جنگ کا بھی ذکر کیا. 15 اگست کو 47 میں اس ملک کو آزادی ضرور ملی، مگر اس آزادی کی لڑائی میں ہم سن 57 کی جنگ آزادی کے ان علماء کرام کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے. ہم 1757 کی پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے. بکسر میں جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے. روہیلا کی جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے. اور 4 مئی 1799 کو جو شیر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف لڑائی، ہم اس کو نہیں بھول سکتے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے، قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے، کہ جب 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل نے اس وقت بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں. اگر نوجوانوں کو وقت ملا جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے
جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جب سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، آپ بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ جن گن من ادھینایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اتکل جلسی ترنگا، تب شبھ نامے جاگے گاتا، جن گن منگل دایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، جیا ہے جیا ہے جیا ہے جیا 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 ہے، جے ہند۔ میں پھر ایک بار انتظامی کمیٹی کے کنوینر جناب عیسیٰ مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے جلسے کے تمام انتظامات اپنے کاندھے پر لے کر اپنے رفقا عبداللہ صدیقی، سید صاحب